نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 دوسرا پارہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، کتب علیکم لکھا گیا ہے تم پر، یعنی فرض کیا گیا ہے، اور قصاص جان کے بدلے جان دینا، پھر قتلہ مقتولوں میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ پر جو معاف کیا گیا، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ، تو فاتباع پس پیروی کرنا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ اور اس تک پہنچانا ہے، بِإِحْسَان ممنونیت کے ساتھ، ذَلِكَ یہ تخفیف آسان کرنا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمتن اور بڑی مہربانی ہے، فَمَنْ اعْتَدَى پس جس نے زیادتی کی، بعد ذَلِكَ اس کے بعد، یعنی معاف کرنے کے بعد، فَلَهُ پس اس کے لیے، عذاب علیم عذاب دردناک سزا ہے، وَلَكُمْ عذاب علیم اور دردناک، وَلَهُ عذاب علیم اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کے شان نزول کے متعلق حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دو یہود کے قبائل تھے، ان کا جھگڑا ہوا اور ایک گروہ دوسرے پہ غالب آیا، تو جو غالب گروہ تھا وہ انہوں نے مطالبہ کیا، جب وہ غالب آ گئے تو مغلوب سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے آزاد کے بدلے میں، ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد قتل ہوگا، ہماری ایک کے بدلے میں تمہارے دو قتل کیے جائیں گے، ہماری عورت کے بدلے باندی کے بدلے تمہاری آزاد عورت قتل کی جائے گی، عورت کے بدلے میں آزاد مرد قتل کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی، تو اس میں ایک گروہ غالب آ گیا، جو غالب آیا تو انہوں نے یہ سارے مطالبے رکھے کہ ہمارے آزاد کے بدلے میں تمہارے دو، ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا ایک قتل کیا جائے گا، یہ سارے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور جہال عرب دونوں میں یہی ان کا طریقہ اور وتیرہ تھا، یہ کوئی مخصوص گروہ یا قوم نہیں، تمام اہل عرب اور تمام اہل کتاب وہ ایسے کیا کرتے تھے۔ تو صحیح بات علماء نے لکھی ہے کہ قرینے کے اسبات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب ہے، کہ یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ابھی یہ ان کا مطالبات چل رہے تھے ایک دوسرے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو پھر یہ قصہ نبی علیہ السلام کے سامنے قضیہ پیش کیا گیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ اس میں زیادتی نہیں ہے، قصاص فرض کیا ہے، آزاد کے بدلے میں ایک آزاد قتل کیا جائے گا، اور عبد کے غلام کے بدلے میں غلام۔ تو یہ قرین قیاس ہے، اس لیے کہ یہود یہ بنو نذیر اور قریظہ تو اسلام نہیں لائے، بنو اوس اور خزرج اسلام لائے تھے، اس لیے یہ اوس اور خزرج ہی مراد ہے، لیکن یہ ایک واقعے کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس پر فرمایا یہاں پر یہ جو ہے یہ آیت یہاں پر مراد قتل عمد ہے۔ قتل کی تین قسمیں ہیں، قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا۔ تو یہاں مراد قتل عمد ہے، یعنی ایسے آلے کے ساتھ قتل کرنا جو عرفاً عام طور پر اس
اس سے بندہ قتل ہو جاتا ہے، گولی مارنا بندوق سے، پستول سے، خنجر مارنا، تیر مارنا، ایسی چیزیں جس سے عرفاً بندہ قتل ہوتا ہے، وہاں پر قصاص ہے۔ اور شبہ عمد کہ وہ اس کو مارا تو جان بوجھ کے ہے، لیکن تو آلہ قتل سے نہیں مارا اس کو روڑا مارا، پتھر مارا، اس کو لاٹھی ماری، وہ قتل ہو گیا۔ تو یہ اس میں قصاص نہیں ہے، یہ شبہ۔ اسی طرح اگر خطا، قتل خطا، وہ آگے سورہ نساء میں اس کی تفصیل آ جائے گی کہ اگر کسی نے قتل تو کیا تھا، شکار کے لیے گولی چلائی، تیر چلائی، آگے اچانک بندہ آ گیا تو اس کا قتل کا ارادہ تو نہیں تھا، اگرچہ آلہ قتل سے قتل کیا، لیکن یہ اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، یہ قتل خطا ہے، تو اس میں دیت ہے دو میں، قتل عمد میں قصاص ہے۔ اب قصاص کیا ہے؟ یہاں پر فرمایا قصاص کا معنی ہی برابر ہے، مساوات ہے، بدلہ ہے۔ تو اس پہ جو ہے فرمایا کہ یہ مقتولوں یعنی قصاص میں مقتول کے بدلے میں ایک، آزاد کے بدلے میں ایک آزاد قتل کیا جائے گا، مرد کے بدلے میں مرد، عورت کے بدلے میں عورت یہ قتل کی جائے گی۔ اسی طرح آزاد غلام کے عوض میں قتل کیا جائے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ ایک خاص تناظر میں آیت نازل ہوئی ہے، ورنہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا مِنَ النَّفْسِ، تو جان کے بدلے میں جان میں تمام مساوات ہے، برابری ہے۔ تو جس طرح برابری ہے تو اسی طرح اس کے قتل میں بھی برابری ہوگی۔ یہاں پر بھی فرمایا فی القتلى، قتل میں برابری ہے۔ اب آگے تو تخصیص فرمائی ہے تو وہ ان کے رد کے لیے فرمائی ہے، وگرنہ قتل آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ غلام کے بدلے میں آزاد نہیں قتل کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آزاد کے غلام کے بدلے میں بھی آزاد قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے عورت اگر مرد کو قتل کر دے تو عورت قتل کی جائے گی، اگر مرد عورت کو قتل کر دے تو مرد بھی قتل کیا جائے گا قصاص میں۔ نفس قصاص میں سب برابر ہے، مساوات اسی کا نام ہے۔ تو قرآن مجید کی دوسری آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر کوئی باپ اپنے بیٹی کو قتل کرتے تو قصاص نہیں ہے، اس کی دیت ہے، تعزیری سزا ہے، اس کو قید کیا جائے یا کوئی اور اس کو سزا دی جائے۔ لیکن اگر بیٹا یا بیٹی باپ کو یا ماں کو قتل کر دے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح ماں اپنی اولاد میں سے کسی کو قتل کر دے تو قصاص نہیں ہے، قتل نہیں ہے۔ اسی طرح قصاص صرف اسی صورت میں لیا جائے گا جب تمام وارثان مقتول کے تمام وارث قتل قصاص پہ راضی ہوں۔ اگر کسی ایک نے، مثلا دو بیٹے ہیں، دو وارث ہیں، ان میں سے ایک نے معاف کر دیا تو پھر اس کا قصاص ختم ہو جائے گا، اب دوسرے کو دیت دی جائے گی۔ اب معاف کرنے پر بھی جو ہے وہ، تو یہ قتل عمد کے بارے میں ہے، قتل خطا اور شبہ عمد کے بارے میں نہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز اس کا باقی حصہ اور اگلی آیت انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔